بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں ان بہنوں کی اور بھائیوں کی اور ویورز کی بہت زیادہ مشکور ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ میری یہ والی ویڈیو بھی جو ہے آپ لوگ بہت شوق سے دیکھیں گے اور آپ کو اچھی لگے گی یقیناً۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں کتنی برکت عطا فرمائی۔ آپ بھی دیکھیے اور بتائیے پھر کمنٹس میں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو اس شخص کی زبانی تقریباً میں آپ کو یہ سٹوری سناؤں گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ ویڈیو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شام کے وقت برگر کا ایک سٹال لگا لوں، کچھ اضافی آمدنی بھی ہو جائے گی۔ 24 سالہ ناصر نے اپنی ماں کے سامنے تجویز پیش کی۔ ایک گھر، ماں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا جگہ کا جائزہ لے لے اچھی طرح سے۔ ماں نے تجربے کی بات کی، کیونکہ اگر جگہ اچھی ہو تو کاروبار بھی تبھی چمکتا ہے۔ ناصر نے اتوار کا دن جائزہ لینے میں گزارا۔ مرکز میں تو بہت زیادہ برگر والے موجود تھے، کرایہ بھی زیادہ تھا اور جگہ بھی موجود نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گھر کے قریب ہی جو آبادی ہوگی اس کے قریب ایک اتفاق ٹاؤن کی مارکیٹ ہے، وہاں وہ سٹال لگا لے گا۔ ایک سموسے والے سے بات کر لی اور 2000 ماہانہ کرائے پر بات طے پا گئی۔ بھاگم بھاگ سارا سامان خریدا۔ ماں اور بہن کے ساتھ مل کر کباب بنانے کا کام شروع کیا۔ پہلے دن 12 کباب بنائے، قیمت مرکز سے 10 روپے کم رکھی۔ بہن نے مشورہ دیا کباب میں مایونیز بھی ڈالی جائے تو ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا۔ ماں اور بہن کی دعاؤں کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ ماں نے وعدہ لیا کہ بیٹا کبھی بھی جماعت قضا نہیں کرنا، ہمیشہ نماز پڑھنے جاؤ تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا۔ پہلے دن 6 برگر بکے۔ اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ جماعت سے 10 منٹ پہلے ناصر توا لپیٹ دیتا، انڈے، کباب اور برگر سموسے والے کے پاس جا کر اندر رکھ دیتا اور خود نماز کے لیے چلا جاتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی کہ ارد گرد کے دکاندار اس کو حیرانی سے دیکھتے کہ اس طرح سے کاروبار کیسے چلے گا۔ گاہک کو روانہ کر دیا جائے یا انتظار کروایا جائے تو کوئی بھی نہیں آنے کا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اوسط فروخت 10 برگر تک پہنچ چکی تھی۔ کرایہ اور خرچہ پورا ہو رہا تھا لیکن منافع کم تھا۔ ویسے بھی وہ شام 4 سے 9 بجے تک سٹال لگاتا تھا اور اس دوران 3 نمازیں بھی بیچ میں آتی تھیں۔ ایک دن مغرب کے وقت وہ توا لپیٹ رہا تھا کہ اچانک ایک 12 سالہ بچہ آیا اور اکٹھے 6 برگرز کا آرڈر دیا۔ یہ اس کی دکانداری میں پہلی دفعہ تھا کہ اکٹھے 6 برگرز کا آرڈر ملا۔ ایک لمحے کو کمزور ہوا لیکن فوراً ہی دل مضبوط کر کے سوچا کہ جماعت کا وقت ہے، اس کے بعد بنا دیتا ہوں۔ لیکن وہ بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا سا دل میلا ہوا لیکن وہ سر جھٹکتے ہوئے جماعت کے لیے روانہ ہو گیا۔ ناصر کو واپسی پر موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ آرڈر موجود ہو، لیکن ایسا نہ تھا۔ سموسے والا بھی اسے سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کیسے دکانداری چلے گی۔ وہ خاموش اس کی باتیں سنتا رہا۔ اتنے میں گاہک آنا شروع ہوئے۔ شام 7 بجے تک تقریباً 8:30 کے 8 برگرز فروخت ہو چکے تھے اور ساتھ ہی برگر بن ختم۔ اس نے فون کیا تو برگر بن والے نے آدھے گھنٹے کے لگ بھگ پہنچنے کا کہا اور اندر جا کر دکان میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں باہر گاڑی رکی اور وہی 12 سالہ بچہ پھر نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر ہلکی سی خوشی تو ہوئی ناصر کو، لیکن وہ خوشی یہ سوچ کے ختم ہو گئی کہ برگرز بن تو ختم ہو گئے ہیں، اب وہ کیسے برگرز بنائے گا۔ اس دفعہ بچے نے 6 کی بجائے 10 برگرز کا آرڈر کیا۔ اس نے آدھے گھنٹے کا بتایا۔ بچہ واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک برگر بن والا سوزوکی کی کیری ڈبہ دکان کے سامنے رک گیا۔ یعنی کہ کیری ڈبہ میں جو سپلائی آتی تھی برگرز بن کی، وہ گاڑی اس کی دکان کے سامنے آ کے رک گئی۔ کہاں آدھا گھنٹہ اور کہاں فوری پہنچنا۔ ناصر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تیر گئی
اور اس نے ایک عجیب توانائی محسوس کرتے ہوئے بچوں کو آواز دی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ اس کے توے پر پہلی دفعہ 10 برگر اکٹھے بن رہے تھے اور اس کی فروخت 20 برگر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ عشاء کے بعد کا 1 گھنٹہ بھی باقی تھا۔ عید کے دکاندار آتے جاتے کہہ رہے تھے، واہ جی واہ، آج تو رونق لگی ہوئی ہے، آج تو خوب قسمت چمکی ہوئی ہے، اور وہ خوشی خوشی برگر بنا رہا تھا۔ ادھر برگر تیار، ادھر عشاء کی نماز کا وقت، جماعت کا وقت قریب آ گیا۔ ناصر توا لپیٹنے کے بعد ایک عجیب سکون اور طمانینت سے مسجد جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بے شک روزی انسان کا ایسے پیچھا کرتی ہے جیسے موت، بس پازیٹیو سمت میں محنت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، بیٹا سونے کا بھی فائدہ ہو رہا ہو لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو وہ فائدہ چھوڑ دو۔ آج اس کا سٹال معیار اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے، 1-2 ملازم بھی رکھ لیے ہیں، گاہک اس کی جماعت کی عادت سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے اس حساب سے برگر لینے کے لیے سٹال پر آتے ہیں، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا پر ناصر کے ہاتھ خود ہی سامان سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ دن بدن اس کے پاس جو برگرز ہیں وہ لینے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو لوگ برگرز لینے آتے ہیں وہ خود اس حساب سے آتے ہیں کہ وہ اس وقت نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہو۔ اس کے برگرز کا ٹیسٹ ہی اتنا اچھا ہے کہ لوگ کہیں اور جانا پسند نہیں کرتے اتفاق ٹاؤن میں۔ تو مائی ڈیئر، آپ نے دیکھا کہ ایک نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیلپ کی۔ اس کے 6 برگرز کی اس کی سیل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کے تو اس کا ایک بڑی دکان برگرز کی بن چکی ہے، جہاں آ کے گاڑیاں رکتی ہیں، اپنا آرڈر لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ پیدا کر دیا ہے، اس کے کاروبار میں اتنی برکت دے دی ہے۔ تو اب میں امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری یہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور یہ بھی کہوں گی کہ پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی یاد سے پریس کر دیں تاکہ آئندہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔